کے مفاہیم پوری طریقے سے کھل نہیں سکے ترجمے میں۔ اب یہاں یہ کہ نعمت کا ترجمہ کیا بینیفٹ، رب کا ترجمہ کیا لارڈ، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ الفاظ اور اس کی گہرائی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن نے ایک طریقہ اور مقرر کیا ہے کہ آپ اگر کسی لفظ کے معنی جاننا چاہیں، اس کی کیفیت کو جاننا چاہیں، اس کے اثرات کو جاننا چاہیں، اس کے پھیلاؤ کو جاننا چاہیں، تو پہلے اس کی ضد کو پہچانیں، اس کے اپوزٹ کو پہچانیں۔ جیسے آپ کو نور کی تعریف چاہیے کہ نور کیا ہے، تو پہلے ظلمت کو دیکھیں۔ آپ اندھیرے کو دیکھیں گے تو روشنی خود اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جہاں اندھیرا نہیں ہے وہ روشنی ہے، جہاں جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہے۔ اسی طرح سے ہر لفظ جہاں عدل کیا ہے، جہاں ظلم نہیں ہے وہ عدل ہے۔ تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہتا ہے کہ وہ اپوزٹ کو سمجھیں آپ، اس کے بعد لفظ کے معنی آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے۔ اسی طرح سے نعمت کا اپوزٹ کل میں عرض کر رہا تھا کہ نقمت ہے، چھین لینا، سلب کر لینا، جو دیا ہے بخشا ہے اس کو واپس لے لینا۔ اگر کفران نعمت ہو، یعنی اگر نعمت ملی ہے انسان نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو جو نعمت ملی ہے وہ واپس چھن جائے۔ کل یہاں تک گفتگو تھی، آج میں اس کو ایک نیا موڑ اس طرح سے دینا چاہتا ہوں کہ کچھ نعمتیں ظاہر میں دی، کچھ نعمتیں باطن میں دی، کچھ نعمتیں علانیہ دی ہیں، کچھ نعمتیں چھپا کے دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو نعمتوں کا شمار یوں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ اپنی فرصتوں میں سے غور کرتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ ظاہری جو نعمتیں ہیں، جیسے سماعت نعمت ہے، بصارت نعمت ہے، شامہ نعمت ہے، ذائقہ نعمت ہے، پھر اس کے بعد ایک اور نعمت دی، اسے کہتے ہیں لامسہ، یعنی چھو کر دیکھنا اور اس میں پتہ چلانا کہ کون سی چیز کی ماہیت کیا ہے۔